اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں بہت سے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مکی سورہ ہے یہ، اور اس سورہ کے مضامین بھی وہی ہیں جو عام طور پہ مکی صورتوں کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض اور اس کا جواب، آخرت پہ اعتراض اور اس کا جواب، اور توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، اس کی پہلی 10 آیتیں انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے، اور صیغہ وہ مذکر غائب کا ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف رابع، قرب سے ہے، قریب ہونا۔ اقترب قریب آ گیا، للناس واسطے لوگوں کے، حسابہم ان کا حساب، ہم کی ضمیر ناس کے لیے ہے، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں ہیں، معرضون۔ معرضون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مومنون کے وزن پہ، مسلمون کے وزن پہ، معرضون اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ لوگ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور و فکر کرنے کی بجائے اعتراضات کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اعتراضات بھی دعوت کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق کرنے کے لیے کر رہے تھے، یا دوسرے الفاظ میں وقت ضائع کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، بے جا اعتراضات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ حساب دو ہیں انسان کے، ایک ہے موٹا سا حساب، بڑا حساب، اور ایک ہے بڑا باریک حساب۔ جو موٹا حساب ہے یا بڑا حساب ہے وہ تو انسان کا شروع ہو جاتا ہے موت کے وقت، اور جو باریک حساب ہے، ایک ایک عمل کا حساب، ایک ایک بات کا حساب، وہ ظاہر ہے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں بڑے قریب ہیں انسان کے۔ امتحان ہوتا ہے بچوں کا، اس کے لیے بھی ڈیٹ شیٹ آتی ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہونے والا ہے، یا 1 ہفتے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ لیکن انسانوں کا حساب جو اللہ کے ہاں ہونے والا ہے، پہلا حساب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتا تو دیا ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے معین نہیں ہے، وہ اس کا کچھ پتہ نہیں، 1 مہینہ یا 1 ہفتہ بھی باقی ہے یا نہیں ہے، اس کے لمحوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر 3 باتوں کا حساب کر کے گویا ایک طرح سے حساب تو ساری زندگی کا لے لیا جاتا ہے اور نتیجہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت تک کا جو عرصہ ہے، اس میں اگر کسی کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے یا اس کی سزا اسے مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیتے ہیں، تو پھر اس کا حساب بدل جائے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جب انسان کا پہلا حساب آتا ہے، اسی موقع پہ انسان کے ناکام ہونے یا کامیاب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ 3 سوال ہیں، تینوں سوالوں میں ساری زندگی کا حساب کتاب آ جاتا ہے۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ پہلے دونوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدہ توحید خالص ہے یا نہیں،
صرف ایک اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اپنا الہ اور معبود سمجھا تھا، یا ایک اللہ کے ساتھ سوا دوسروں کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے؟ اور پھر دوسرا سوال بھی عقیدے سے متعلق ہے، اتباع سنت سے متعلق۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کو بھی کرتے رہے؟ اور پھر تیسرا سوال جامع ہے ساری زندگی کے بارے میں، کہ تم نے اپنی ساری زندگی اسلامی احکام سے کے تابع رہتے ہوئے گزاری یا غیر اسلامی کافروں کے دین کے تابع، کافروں کی تہذیب کے تابع؟ یہ انسان کی ساری زندگی کے بارے میں سوال ہے کہ تمہارا دین کیسا تھا، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارے عادات و اطوار، تمہارا رہن سہن، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ کیسا تھا؟ یہ ایک جامع سوال ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ میرا دین میں اسلام ہے۔ یہ وہی کہے گا جس نے پھر واقعی اپنی ساری زندگی میں اسلام کو اپنا کے رکھا ہوگا۔ تین اہم سوال ہیں۔ یہ حساب تو انسان کا مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، اور صرف ان سوالوں کا جواب ہی نہیں لیا جائے گا، بلکہ کسی حد تک اس کا انجام بھی دکھا دیا جائے گا۔ مومن آدمی کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے جاتے ہیں۔ مومن آدمی کا اس کو جنت میں گھر دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے سوال جواب کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ تم اب آرام کی نیند سو جاؤ، حتیٰ کہ قیامت کے دن تجھے جگایا جائے۔ اور پھر دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان کے نیک اعمال قبر میں خوبصورت آدمی کی شکل میں آتے ہیں، اور انسان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، بڑے پیارے لگتے ہو، تم مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ وہیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اس دنیا سے ایک مجرم کی حیثیت سے رخصت ہو رہا ہے یا اللہ کے مہمان کی حیثیت سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر مجرم آدمی ہے، فاسق اور فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو بھی جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں۔ جنت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں، اس کی ندامت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ایک گھر جہنم میں ہے، ایک گھر جنت میں ہے، ہر آدمی کا، خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اور مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے، مومن آدمی کو، کہ جنت میں یہ تمہارا گھر ہے، اور جہنم میں جو گھر اس کا چھوڑ دیتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے وہ دوسرے کافروں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنت میں جو کافر کا گھر چھوٹ جاتا ہے وہ مومنوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی آتا ہے، اور کافر اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ مجھے تم سے بڑی نفرت ہے، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے خوف کیوں آتا ہے تمہیں؟ اس لیے کہ میں تو تمہارے ہی اعمال ہوں، مجھے تم نے خود کمایا ہے، مجھے تم نے خود اپنے ساتھ رکھا ہے دنیا میں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو انسان کا موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جتنا بھی ہمیں عیش اللہ نے دیا ہے، آرام دیا ہے، مہلت دی ہے، یہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک اس حلق سے جان نہیں نکلتی۔ جب تک حلق میں سے جان نہیں نکلتی تب تک یہ وقت جو ہے مہلت کا، آرام کا، سکون کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، بہت ہی انسان کے لیے انعام کا، اللہ کے فضل کا وقت ہے یہ۔ اس کے بعد ایک طویل زمانہ بڑے مصیبت کا جس کا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ موت کا نکلنا بذات خود بڑی تکلیف۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، ساری زندگی کی انسان کی مصیبتیں اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی موت کی تکلیف ساری زندگی کی تکلیفوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد
برزخ کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برزخ کا معاملہ یا قبر انسان کی اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے، اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ انسان تاریکی میں چھوٹی سی جگہ میں بند ہوتا ہے، نہ فرار کا راستہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں انتہائی خوفناک شکل میں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو بڑی کمزور عورت ہوں، بڑی ضعیف عورت ہوں، بڑی جلدی خوف زدہ ہو جاتی ہوں، تو ہم لوگ کیا کریں گے وہاں پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو ثابت قدم انسان کو عقیدہ توحید رکھے گا۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ انسان کی یہ جسمانی ضعف یا کمزوری جو ہے یہ اہم نہیں ہے، وہاں تو عقیدے کا قوی ہونا جو ہے یہ کام آئے گا۔ عقیدہ کمزور ہوگا تو اس آدمی کی ہلاکت ہے، جس کا عقیدہ قوی ہوگا وہ حساب میں کامیاب ہوگا۔ بہت ہی مشکل اور بہت ہی انسان کے لیے تکلیف دہ اور سخت آزمائش کا امتحان ہے پہلا ہی، اور اس کے بعد دوسرا امتحان قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کا معاملہ ہے، پھر حساب کتاب کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے۔ وہ تو اللہ ہی ہے، من رحم ربی والی بات ہے، الا من رحم ربی، جس پہ اللہ نے رحم کر دیا بس وہی کامیاب ہوگا، وہی بچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا چونکہ وقت معین نہیں ہے، وقت تو معین ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگ جو ہیں اپنے حساب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حساب تو سر پہ آ گیا، حساب تو لوگوں کا بالکل قریب آ گیا۔ اور انسان کو عمر کے بارے میں بھی کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس کا اللہ نے وقت 15 سال یا 20 سال میں لکھا ہے وہ 15-20 سال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کا 30-40 سال میں لکھا ہے 30-40 سال میں چلا جاتا ہے۔ اور جو 60 سال کی عمر ہے، میری عمر کے لوگ، ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل موت کے کنارے میں بیٹھے ہیں، انہیں تو کسی بات کا انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا کب آ جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال کی امت جو ہے یہ میری امت کی اوسط عمر ہے۔ اوسط عمر میری امت کی 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ 60 سال کی عمر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ موت کے کنارے میں بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ تو سر پہ آ گیا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے، اور ویسے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے انسان کی تمنائیں اور انسان کی ہرس اور لالچ وہ بھی ساتھ ساتھ جوان ہو جاتا ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور انسان کی تمنائیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بھی بزنس بنا لے، یہ ایک اور دکان بنا لے، ایک اور فیکٹری بن جائے، ایک اور مکان بن جائے، بچے کی شادی ہو جائے، بچے کا یہ ہو جائے، بچے کا وہ ہو جائے، انسان کی تمنائیں جوان ہوتی جاتی ہیں، عمر بوڑھی ہوتی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، انسان کی ساری تمنائیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ موت بالکل قریب ہے انسان کے۔ بہت فی غفلت، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ اللہ سے آج تو منہ موڑے ہوئے ہیں اور اسی اللہ سے جا ملنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے۔ یاتی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما یاتی نہیں آتی، ہم ان کے پاس، مراد کون ہے ان سے؟ مشرکین اور کفار مکہ، جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آگے چونکہ ان کا اعتراض آ رہا ہے لہذا سیاق و سباق سے ہم کی ضمیر ان مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اس کے بعد سارے اس کے مخاطب ہیں۔ ما یاتیہم نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر من ربہم، ذکر سے مراد قرآن ہے یہاں،
ذکر سے مراد قرآن مجید کی کوئی آیت من ربہم ان کے رب کی طرف سے محدث حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو، اسی حوالے سے جب انسان زبان سے بات نکالتا ہے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ محدث نئی بات، نئی آیت جب بھی آتی ہے ان لوگوں کے پاس، الا مگر استمعوا اس کو سنتے ہیں، اس کو یعنی آیت کو، اللہ کے احکام کو، وہم یلعبون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لعب کا معنی کھیلنا۔ وہم یلعبون اور وہ کھیل میں لگے رہتے ہیں، کھیل تماشے میں ہیں۔ کھیل سے مراد دنیا داری کے دھندے، یلعبون سے مراد دنیا داری کے دھندے ہیں۔ کھیل سے مراد کرکٹ یا فٹ بال یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا داری کے دھندوں کو اللہ نے کہا یہ کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، بچے کھیل کود کرتے ہیں پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، بس ایسا ہی ہے یہ دنیا کا معاملہ۔ یہ بس ایک کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم پلے گراؤنڈ میں آئے، کھیل کھیلا، اس کے بعد واپس چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اللہ کی طرف سے، لوگ اس پہ توجہ کرتے، اس پہ غور کرتے، اس کو سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول وہ آیت سناتے ہیں، لوگوں کو سنتے تو ہیں، سننے سے انکار نہیں کرتے، اللہ نے کان دیے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نئی آیت نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی دنیا کے دھندے نہیں چھوڑتے۔ بالکل وہی بات ہے جو ہمارا اپنا حال ہے۔ مولوی سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، وقت آنے والا ہے، قیامت آ رہی ہے، حساب ہونے والا ہے، لیکن دنیا کے دھندوں میں ایسے پڑے ہیں، دنیا نے اس طرح اپنے اندر جذب کر رکھا ہے کہ ڈالر اور ریال اور روپاؤں سے کبھی نجات ملتی نہیں، ساری زندگی انسان کی انہی چکر میں گزر جاتی ہے۔ اتنے میرے ڈالر ہو گئے، اتنے ریال ہو گئے، اتنے روپے ہو گئے، اتنے کوٹھیاں بن گئی، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے فلیٹ ہو گیا، اتنا کاروبار ہو گیا۔ انسان کی ساری زندگی انہی چکروں میں گزر جاتی ہے اور انسان دنیا کے دھندے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کو قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے انسان کہتا ہے جی بڑی مصروفیت ہے، وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ہے وقت کا نہ ملنا۔ جب اللہ نے وقت لینا ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی اچھا آتا ہے وقت لینا۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا تو 2-2 3-3 گھنٹے وقت نکل آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، اور اگر جیل میں جانا پڑے تو ہفتہ مہینہ نکل آتا ہے جیل میں جانے کے لیے۔ لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بڑی مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا۔ انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انسان بیمار پڑ جائے، ہسپتال میں پہنچ جائے تو سال بھر پڑا رہے تو سال وقت نکل آتا ہے، اللہ نکال لیتے ہیں۔ بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بچہ ہسپتال چلا جائے تو پھر چھٹی بھی لینی آتی ہے دفتر سے، مہینہ بھر دفتر سے چھٹی لے لیتے ہیں، سارے جتنے بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ٹائم نکلوانا چاہتے ہیں تو بڑا اچھی طرح نکلوا لیتے ہیں، پھر انسان کو اپنی ضرورت سے سارے وقت نکالنے پڑتے ہیں۔ لیکن اسی بات میں امتحان ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ صحت کے ہوتے ہوئے، میری نعمتوں کے ہوتے ہوئے، نوکری اچھی ہوتے ہوئے اور اپنا گھر بار ہوتے ہوئے، بال بچوں کی مصروفیات ہوتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بندہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ٹائم نکلوانا ہم سے۔ اللہ جب چاہیں جتنا چاہیں ٹائم نکلوا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے میرے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ آیتیں سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت ہے اس میں، ہمارا فائدہ ہے اس میں۔
ہر آدمی جانتا ہے. اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ سنتے ہیں، پتہ ہے انہیں کہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ. لیکن فرمایا کہ ہم یلعبون، دنیا کے دھندوں میں پڑے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہیں یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں لاہیتن قلوبہم. لاہیتن کیا ہے؟ لاہیہ طالبن، طالبان، طالبون، طالبتن، طالبتان، طالباتن، طالبہ، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے اسم فاعل کا. لاہیتن، لاہیتن، لہو و لعب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. لہو کا معنی، لعب کا معنی کھیلنا، لہو کا معنی کسی چیز میں اتنا منہمک ہو جانا، اتنا مشغول ہو جانا اور کسی بات کی ہوش نہ رہے. جس طرح کھیل میں انسان محو ہو جاتا ہے، انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، وہی ہے لہو. اللہ فرماتے ہیں لاہیتن قلوبہم، میں ان کے دل جو ہیں یہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، منہمک ہیں، دنیا کی طرف یکسو ہیں، دنیا میں اس قدر مشغول ہیں کہ دنیا کے علاوہ کوئی دوسری چیز انہیں یاد نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں، اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے کیا جانا ہے، کہاں جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے. بالکل یہ غافل ہوئے پڑے ہیں اور ان کے دل جو ہیں منہمک ہیں پوری طرح دنیا سے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی کہ الہاکم التکاثر. الہا، تم کو منہمک کر رکھا ہے، الہاکم، منہمک کیا تم کو، التکاثر، تکاثر کی بیماری نے. تکاثر کا معنی کثرت، دنیا کی کثرت حاصل کرنی، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنی، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی بیماری نے تمہیں اپنے اندر غرق کر رکھا ہے. الہاکم التکاثر. اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر. اسی انہماک میں، اسی مشغولیت میں، اسی کام میں لگے ہوئے کہ دنیا اتنی اکٹھی کر لیں، دنیا زیادہ سے زیادہ اکٹھی ہو جائے، دنیا کا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر. موت سر پہ آ جاتی ہے، تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، تمہاری وہ حصول کثرت کی دوڑ ختم نہیں ہوتی. او جی بندہ وقت تو پہلے فوت ہو گیا، جیسے بڑے کام پیچھے رہندے سن کرنے والے، بڑے کام باقی تھے کرنے والے، کام پورے نہیں ہوئے، بندہ مر گیا، بندہ چلا گیا. یہ کام تو کبھی پورے ہوتے نہیں ہیں. یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ غافل لوگ جو ہیں اللہ سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے، نماز سے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں دنیا میں اس طرح کھبے ہوئے ہیں، اس طرح غرق ہیں ان کے دل دنیا میں کہ ان کے کام پورے نہیں ہو رہے. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، پھر بھی کام پیچھے رہ جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی. سورہ کا آغاز جو ہے بڑی زبردست وارننگ ہے، اس میں بڑی تنبیہ ہے اور بڑے سخت انداز میں اللہ نے سورہ کا آغاز فرمایا کہ یہ جو غفلت کی پٹی ہے اتارو اپنی آنکھوں سے. موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے اور موت جیسے ہی آ گئی تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تم کن کاموں میں پڑے ہو، کس غفلت میں پڑے ہو. یہ تو دنیا کی مصروفیات تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی. تم قبر میں جانے والے ہو. آگے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا میں وارننگ دے دی بڑی سخت، اور لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے بتا دیا کہ تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، موت آ گئی تو تمہارا حساب شروع ہو جائے گا. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح منہمک ہو کہ تم بات سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار نہیں ہو. اور اگر تمہیں کچھ عقل آ گئی ہے، اگر تمہارے دلوں میں کچھ بات پڑ گئی ہے، اگر تمہاری آنکھوں سے پٹی کچھ اتر گئی ہے، تو پھر بات کو غور سے سنو کہ جو تم نے طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، جو تم حرکتیں کر رہے ہو،
تمہاری جو کرتوتیں ہیں یہ تمہیں کہاں لے کے جانے والی ہیں؟ پہلا اعتراض کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں اسروا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے سیغہ جمع مذکر غائب کا. اسروا انہوں نے چھپایا. اسرار کہتے ہیں بید کو، راز کو، چھپی ہوئی بات کو. یوم تبل السرائر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول دیں گے سرائر کو، چھپی ہوئی باتیں، دلوں کی باتیں. سرائر اسرار کی جمع. اور اسروا انہوں نے چھپایا. نجوا مشوروں کو، سرگوشیوں کو انہوں نے چھپایا. الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کیا سرگوشیاں تھیں جن کو وہ چھپاتے تھے؟ کیا مشورے تھے؟ کیا باتیں تھیں جنہیں وہ چھپاتے تھے؟ وہ باتیں یہ تھیں حل ھذا الا بشر مثلکم. حل کون سا ہے یہاں پہ؟ حل نافیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد اللہ کا لفظ آ رہا ہے. حل نہیں ہے، ھذا یہ. کون یہ؟ ھذا کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. الا مگر بشر مثلکم نہیں ہے یہ آدمی مگر تمہارے جیسا بشر ہے. نہیں یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہارے جیسا بشر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر سردار جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا یہ کافر یوں کہتے ہیں ان سے مراد ہے سردار، قوم کے سردار جو بڑے بڑے جن کے ہاتھوں میں قوموں کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں جی میں اتھارٹی ہوں، میرے پاس آرڈر ہے، ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا. یہ جو ظالم اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہی مقابلے کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کے. اور کون ہے؟ جو بیچارے نیچے ہیں چھوٹے، وہ تو تڑپتے رہتے ہیں کہ یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. جہاں کہیں بھی یہ مقابلہ کیا اللہ کے رسول کا، رسول کی مخالفت کی، رسول کے خلاف سازشیں کی، رسول پہ اعتراض کیے، ان سے مراد ہی وہ بے ایمان ہے کافر جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یا یہ بڑے سردار جو نضر بن حارث وغیرہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی قتل کی سازشیں کی، اللہ کے رسول کا مذاق اور استہزاء اڑایا، اور اللہ کے رسول کے خلاف اندر قبروں میں بیٹھ بیٹھ کے سازشیں اور منصوبے بنائے. انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے اندر بیٹھ کے یہ مشورہ کیا. اسروا چھپایا، نجوا مشوروں کو. اور وہ مشورے کیا تھے کہ اس آدمی کو کیسے بدنام کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیسے کریں، کیسے اعتراض کریں اس کی دعوت پہ، اس کی دعوت کے کام کو، اس کے دین کو کیسے روکیں ہم. فرمایا کہ ان ظالموں نے بات یہ کہی حل ھذا الا بشر مثلکم کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی بشر ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے. اس میں اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ اور اگر یہ واقعی نبی ہے، کوئی اس کا خاص اللہ سے تعلق ہے، تو پھر کوئی خاص الگ بات بتائے ہمیں جس سے ہمیں بھی یہ پتا چلے کہ فی الواقع یہ اللہ کا نبی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ اعتراض نقل کیا ہے کفار کا. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اور یہ کافر کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے؟ یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے اسے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں جاتا ہے، مارکیٹوں میں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چیزیں لیتا ہے. جس طرح ہم حاجت مند ہیں کپڑے کے، کھانے پینے کے، چیزیں خریدنے کے، ویسی زندگی اس کی ہے جیسی ہماری ہے. اور ساتھ یہ کہتا ہے میں رسول ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اعتراض ہر پیغمبر پہ کیا لوگوں نے کہ یہ ہم جیسا بشر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ اعتراض ہوا. اس زمانے میں چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے
یہ سوتے بھی ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ تھے، عزیز و اقارب ہیں، سارے معاملات بشری تقاضے سارے ان میں موجود ہیں۔ آنسو نکلتے ہیں بچہ فوت ہوتا ہے تو، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہنستے ہیں، بشری تقاضے سارے موجود ہیں۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہے، کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے جو پیغمبر ہو، تاکہ واقعی پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، نوری مخلوق ہونی چاہیے، نور ہونا چاہیے پیغمبر۔ آج معاملہ بالکل الٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لہٰذا آج ہم یہ بڑے وثوق سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، کیونکہ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لہذا دلائل ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ تو نوری مخلوق تھے، وہ تو نور تھے۔ حالانکہ بہت بڑا شرک ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے نور کہنا، کہ اللہ کے نور سے وہ نور تھے۔ یہی تو گناہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کا جز قرار دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کا جز قرار دیا۔ اور اگر ہم محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کے، اللہ کے نور سے نور کہہ کے اللہ کا جز قرار دیں تو وہ توحید ہے، وہ بھی ویسے ہی شرک ہے جیسا یہودیوں اور عیسائیوں کا شرک تھا۔ جب قرآن مجید اس بات کی بار بار وضاحت کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، انہیں کہہ دو کہ اس بات میں کون سی توہین والی بات ہے، میں واقعی بشر ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، اس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ نے واقعی وحی کی ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کا دعویٰ میں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہوں میں بشر ہی۔ ویسے غور کیا جائے تو ہے یہ عقل کا امتحان، اتنی معمولی بات نہیں ہے جس کا پھیر ہمارے بھائیوں کو لگا ہوا ہے، بعض ہمارے بھائیوں کو جو پھیر لگا ہوا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بشر بھی ہو، اس میں بشری تقاضے بھی سارے کے سارے موجود ہوں، اور پھر وہ 7 آسمانوں کے اوپر بھی جائے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ہے تو یہ امتحان، لیکن یہ امتحان اللہ نے عقل کا لینا ہے، اس لیے کہ عقل دی جو ہے اللہ نے، کہ میں تمہیں عقل دے رہا ہوں، لہذا تمہاری عقل کا امتحان بھی لینا ہے کہ تم اس عقل کو استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا بعض دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہو اسے۔ اور حل اس کا بڑا سیدھا سا ہے، صاف ہے بڑا جواب اس کا، کہ جس آدمی نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، جس آدمی کو تم اپنی زبان سے صادق اور امین کہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت سے پہلے ایک آدمی نبوت کے بغیر جھوٹ نہ بولے، اور جب اللہ اس کو نبوت دے دے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ یا 40 سال تک تو انسان سچ بولتا رہے، اور 40 سال کے بعد جب انسان میچور ہو جاتا ہے، عقل پختہ ہو جاتی ہے، انسان کو اپنی عزت اور اپنے وقار کا زیادہ احساس ہو جاتا ہے پہلے سے، تو تب انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ یہ ممکن نہیں۔ جواب بڑا سیدھا سا ہے، اور عقل جو ہے یہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس آدمی نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا اس کی بات مانو، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی ہے، وہ بات غلط نہیں کہتا۔ اس لیے جب اللہ کا رسول یہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے میں بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، تو پھر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا اس کے بعد بھی جو بات اللہ کے رسول نے کہی وہ بالکل سچ ہے۔ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے رسول بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ مشورہ طے کیا اندر بیٹھ کے، چھپ کے، کہ یہ آدمی بشر ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات یہ ہے افتاتون السحر وانتم تبصرون، استفہام کا ہے، فا الگ ہے، پس تاتون کون سا فعل ہے؟ تاتون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ افتاتون، کیا تم آؤ گے، کیا تم قبول کرو گے
کیا تم مان لو گے سحر کو؟ یہ سحر کا لفظ کس لیے استعمال ہوا؟ قرآن کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پیش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ کلام جو ہے یہ جادو ہے، سحر ہے یہ۔ تو وہی انہوں نے اندر بیٹھ کے یہ مشورہ کیا آپس میں، جو بڑے بڑے سردار تھے، اور ایک دوسرے کو پکا کیا کہ یہ جو کچھ بتا رہا ہے، یہ جو منتر پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، یہ تو ساری جادو کی باتیں ہیں، تو کیا تم اس جادو کو قبول کر لو گے؟ اس جادو کو مان لو گے؟ وہ بدبخت ایک دوسرے سے بھی خائف تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم میں سے کسی پہ اس کا جادو چل جائے۔ ایک دوسرے کو پکا کرتے تھے کہ پکے رہنا، یہ جادو ہے، یہ بشر ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہم نے۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم ہو دیکھنے والے، آنکھیں ہیں تمہاری، بصارت ہے تمہاری، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس جادو کو قبول کر لو گے؟ یہ جادو مان لو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اظہار کرتے ہیں؟ اس میں جو بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور ہمارے لیے تو بڑی وہ مسرت کی اور خوشی کی بات ہے، ان کے لیے تکلیف کی بات تھی، وہ یہ کہ وہ اس قرآن مجید کو کبھی تو جادو کہتے، کبھی اس کو شاعری کہتے، کبھی اس کو افتراء کہتے اللہ پہ، کبھی کچھ کہتے، لیکن بالآخر جو کم سے کم بات وہ بنا سکتے تھے یا جس پہ وہ پکا ایک دوسرے کو کر سکتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کلام میں تاثیر اتنی زیادہ ہے، اس قرآن کا اثر اتنا زیادہ ہے، اس قرآن کا روب اتنا زیادہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کے دل میں اس طرح اتر جاتی ہیں کہ یہ آیتیں نکلتی نہیں۔ یہ ایسا جادو ہے جو نکلتا نہیں ہے، جس کے کان میں پڑ جاتا ہے، باپ سر پیٹتا رہے، باپ مرتا ہے مر جائے، ماں مرتی ہے مر جائے، بیٹا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، یہ اس طرح آیتیں اتر جاتی ہیں قرآن کی دل میں۔ باپ جاتا ہے جائے، بھائی جاتا ہے جائے، ساری دنیا جاتی ہے جائے، وہ قرآن نہیں چھوڑتا، یہ جادو نہیں چھوڑتا اسے۔ اس لیے وہ اس قرآن کو جادو کہتے تھے اور خود یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس کی آیتیں جو ہے یا یہ کلام جو ہے اتنا گہرائی میں اترنے والا ہے۔ نضر بن حارث بڑا پکا دشمن اللہ کے رسول کا، اس نے خود یہ بات کہی اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم پہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہم پہ۔ مصیبت اس لیے آ گئی کہ جب تک یہ آدمی نوجوان تھا اور اس آدمی نے اس دین کی بات نہیں کہی، اس وقت تک یہ آدمی تمہارے درمیان سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ ہر دل عزیز، سب کو پیارا، اور سب سے زیادہ شریف النفس، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، اور سب کو محبوب تھا۔ اب جب اس آدمی نے یہ کلام سنانا شروع کیا ہے، یہ قرآن سنانا شروع کیا ہے، اب تم کبھی اسے شاعر کہتے ہو، کبھی پاگل کہتے ہو، کبھی جھوٹا کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، واللہ یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ہماری باتیں نہیں مانیں گے، واللہ بہت بڑی مصیبت آ پڑی، کوئی اس کا حل سوچو جو لوگوں کے دلوں کو لگے، جس کو دل قبول کریں لوگوں کے۔ یہ باتیں لوگ قبول نہیں کریں گے ہماری، اس لیے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ تو ایسا ہے کہ سمندر کی گہرائی سے زیادہ یہ گہرا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے گیا، مذاکرات کرنے کے لیے گیا، دولت چاہتے ہو دولت دیتے ہیں، عورت چاہتے ہو عورت دیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو بادشاہی دیتے ہیں، جو چاہتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو گیا ہو، کوئی جن کا سایہ پڑ گیا ہے، تمہارا علاج کراتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اتنی توہین کی، اتنی بری بری باتیں کہیں، توہین کی بات ہے، بے عزتی کی باتیں ہیں ساری یہ، ایک شریف آدمی کو اور عزت دار آدمی کو، جو 40 سال 50 سال کا جب ہو جائے، کوئی آدمی یہ کہے تم جھوٹے ہو، تو انسان بھڑک اٹھتا ہے،
کہ بیوقوف میں نے تمہارے ساتھ کون سی جھوٹی بات کہی ہے، کیوں مجھے جھوٹا کہتے ہو، کیوں بہتان لگاتے ہو مجھ پہ، کیوں غلط بات کہتے ہو، مجھ سے منسوب کرتے ہو. اتنی باتیں ایک آدمی آ کے بیٹھ کے سامنے کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی کہ عتبہ جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا. عتبہ کہنے لگا ہاں کہہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میری بات بھی سنو. قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، سورہ حامی پڑھی اور اس کے آخر میں سجدہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قرآن پڑھتے رہے عتبہ خاموشی کے ساتھ قرآن مجید سنتا رہا. پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید یہ ہے میری بات، یہ ہے میری بیماری، یہ ہے میرا مسئلہ، اب تم جانو تمہارا کام جانو. عتبہ کی زبان سے ایک بات نہیں نکلی، ایک کلمہ نہیں نکلا کہ کوئی اعتراض کر سکے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکے. اسی طرح خاموش اٹھ کے آ گیا اپنے سرداروں کے پاس اور آ کہنے لگا کہ جب سرداروں نے آتے ہوئے دیکھا تو سردار کہنے لگے کہ واللہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ یہ واپس نہیں آیا. عتبہ نے بھی کہا کہ واللہ میں نے اس کا کلام سنا ہے، نہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ دیوانہ پن ہے، یہ کچھ بھی نہیں. یہ کلام تو ایسا ہے جس سے بہت بڑا مارکا برپا ہوگا. آدمی ذہین تھے، وہ بیوقوف اور احمق نہیں تھے، سردار تھے اپنی قوم کے. اسی بات سمجھ گیا، کہنے لگا کہ یہ تو کلام ایسا ہے کہ اس کلام سے بہت بڑا مارکا برپا ہوگا، اور واقعی وہ مارکا ایسا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. یہ مارکا ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں، یہ دہشت گردی ختم کر دیں گے، جڑوں سے ختم کر دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے. وہ تو تمہارے باپ دادا نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ مارکا برپا ہوگا اس سے، اور وہ بات پوری ہو کے رہی، اور یہ قیامت تک مارکا برپا رہے گا. اللہ اللہ کے رسول کے ماننے والے نہ ماننے والے کافروں سے لڑائی کرتے رہیں گے، جہاد ہوتا رہے گا، قتل ہوں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، مریں گے. وقاتلوا وقتلوا، قتل کریں گے بھی، قتل ہوں گے بھی، گھروں سے نکلیں گے، جہاد کریں گے، اپنے گھر بار چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے. یہ سارے کام اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کام ہو کے رہیں گے. اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد سے تعارف کر لو، محمد سے کچھ نہ کہو، اسے اپنا کام کرنے دو. اگر اس کی حکومت قائم ہو گئی تو تمہاری حکومت ہوگی، اور اگر یہ غیروں کے ہاتھوں مارا گیا تو تمہاری بدنامی نہیں ہوگی. اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. سرداروں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ عتبہ تم پہ بھی محمد کا جادو چل گیا ہے. یہ ہے وہ سحر ہے، یہ جادو. سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ قرآن عام نہیں ہوا تو کوتاہی ہماری ہے. اس قرآن کو جتنا یہ قرآن عام ہو، ایسے ہم لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں کافروں سے، اور کافروں کو جو تکلیف ہوئی، یہ جو کافروں نے سازشیں کی ہیں جنگوں کی، اور یہ جتنا بھی فتنے کھڑے کر دیے اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کیے، باللہ ہے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ قرآن جہاں جہاں پہنچے گا یہ ہر دل کو فتح کرے گا، ہر دل کو مسخر کرے گا. یہ قرآن جہاں بھی پہنچے گا، امریکہ پہنچے، یورپ پہنچے، افریقہ پہنچے، ایشیا میں پہنچے، جہاں بھی قرآن پہنچ گیا. اور اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو، دنیا کا کون سا کونا ہے جس میں قرآن نہیں پہنچایا انہوں نے. ہم تو لڑتے رہ گئے اپنے مسئلوں پہ. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن پہ لڑ لڑ کے ہم نے مسلمانوں کے فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، پارٹیاں بنا لیں، اور دین کو محدود کر دیا انہی مسائل میں. اصل کام کرنے والا تو یہ تھا کہ قرآن کو پھیلایا جاتا. آگے دلوں کو مسخر کرنا یہ قرآن کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. قرآن کو سنائیں تو صحیح، کافروں تک قرآن کو پہنچائیں تو صحیح. جتنے لوگ کافروں کے مسلمان ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک آدمی ایسا بتائیں جو قرآن کے بغیر مسلمان ہوا، اور کوئی ایک آدمی ایسا بھی بتا دیں جس نے غور سے قرآن کو پڑھ لیا ہو، سن لیا ہو، پھر مسلمان نہ ہوا ہو. کرنے والا کام تو یہ تھا. صحابہ گئے اپنا ملک چھوڑ کے، مدینہ منورہ چھوڑ کے، حجاز کو چھوڑ کے گئے، ساری دنیا میں گئے. کیا کیا انہوں نے؟ جا کے نماز کے مسئلوں پہ جھگڑے کیے انہوں نے، یا دوسرے احکام پہ جھگڑے کیے انہوں نے. ہمارا سارا زور، ساری زندگی ہماری انہی مسائل میں اور انہی جھگڑوں میں گزر جاتی ہے. اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ اصل چیز جو ہے وہ تو قرآن پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک.
قرآن پہنچائیں، فریضہ دعوت جو ہے وہ ادا ہو. لڑائی ساری جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ یہ قرآن نہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا سارا یہی تھا. وہاں احکام سے جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کوئی روزے کا جھگڑا تھا، نہ نماز کے مسائل کا جھگڑا تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں سارے جھگڑے ہی نہیں انہی باتوں کے آگے. وہاں جھگڑا تھا تو یہ تھا کہ محمد یہ قرآن نہ پڑھو. حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے گئے، واپس لے کے آیا اپنی ایمان میں کافر، اور وعدہ یہ لیا کہ تم قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تو اسے کہا کہ میری ایمان واپس کرو، میں تمہیں اس لیے لے کے نہیں آیا تھا. قرآن تو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. ہمارے بچے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری بیویاں فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں، ہمارے بوڑھے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے مرد فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ تو اسے فتنہ کہتے تھے. دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن اگر کافروں تک نہیں پہنچا سکتے تو اپنے بھائیوں تک ہی پہنچا دیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ کافر، ہم کافروں میں نہیں رہتے، کافر کہاں نہیں ہیں؟ ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی بہت مشرک، کتنے مشرک ہیں. اصل دین کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن پہنچایا جائے لوگوں کو. کافروں کی سب سے بڑی، کافروں کا زور اس بات پہ ہے کہ قرآن مجید کو ان لوگوں کی زندگی سے نکالا جائے، قرآن مجید کو دوسروں تک نہ پہنچنے دیا جائے. یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے. یہ فرقان الحق کا فتنہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ضرورت اسی لیے پیدا ہوئی کہ ایک قرآن یا فرقان الحق کے نام کی چیز بنا کے ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے. حالانکہ ہے تو وہ ناکام اور نامراد اس میں، لیکن ان کا زور اور ان کی توجہ ساری اس بات پہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے کسی طرح قرآن مجید کو ختم کیا جائے. حالانکہ زور مسلمانوں کا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو عام کیا جائے. قرآن مجید خود دلوں میں گھر بناتا ہے، قرآن مجید خود دلوں کو مسخر کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے لمبے چوڑے واعظ یا دعوت یا تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود قرآن پڑھ کے سنا دیں، قرآن خود اپنا فتح کرے گا ہر چیز. قرآن خود فاتح ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کتنا اچھا انداز بتایا اللہ تعالیٰ نے دعوت کا اور تبلیغ کا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کے جواب میں، ان کی ان سرگوشیوں اور ان کے چھپے ہوئے مشوروں کے جواب میں یہ بات کہی، ربی یعلم القول فی السماء والارض، ربی میرا رب، یعلم القول جانتا ہے ہر بات کو، فی السماء زمینوں میں، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. مشورے ہوئے کمروں کے اندر بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے، دین کی دعوت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، تمہارے خلاف یہ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں، تمہاری توہین کرتے ہیں. یہ اس کے جواب میں کوئی سخت بات نہ کہنا انہیں، اس کے جواب میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا ان سے، اس کے جواب میں فتوے نہ لگانا ان پہ. ہاتھا پائی کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا میٹھا سا، سیدھا سا، آسان سا اور دل میں اتر جانے والا جواب یہ دے دو کہ میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے. تم 7 کوٹھیوں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرو، قلعوں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرو، مجھ سے چھپ کے باتیں کرو، سرگوشیاں کرو، اونچی آواز سے کرو، میرا رب سب کچھ جانتا ہے جو تم نے کہا ہے اور میرے رب نے مجھے بتا دیا. جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے قریب کرنا ہے، اسے تو لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ نے سکھایا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرو. بڑا میٹھا سا جواب دے دیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہہ دو کہ میرا رب ساری باتیں جانتا ہے، وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، اس نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، مجھے بتا دی ہیں، اب وہ تمہارا حساب بھی لے لے گا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمائی، ربنا
ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ جو بھی ہم تو اسے چھپاتے ہیں باتیں تو وہ بھی جانتا ہے، اور جن باتوں کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، یا اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے پھر ایک سلسلہ کلام جو تھا اس کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو جتلا دو کہ جو سرگوشیاں اور جو مشورے جو سازشیں تم اندر بیٹھ کے کرتے ہو میرے خلاف، ان کا مجھے علم ہے اور میرا رب بھی جانتا ہے، اس نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ اب پھر سلسلہ کلام جو ہے وہ کافروں کی باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں بل قالو، بل یہاں پہ کیوں آیا؟ اس کا تعلق پچھلی بات سے جوڑنے کے لیے۔ پہلی بات کیا تھی؟ بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، دوسری بات یہ کہہ دی کہ یہ جادو تھا۔ اب تیسری بات یہ ہے اضغاث، زغث کہتے ہیں بے ترتیب تنکے پڑے ہوں، مثال کے طور پہ گھاس کا گٹھا ہے، بے ترتیب تنکے ہیں، ان کو کہتے ہیں اضغاث، پراگندہ بکھری ہوئی چیز۔ احلام، احلام کا واحد حلم، حلم کا معنی خواب بھی ہوتا ہے، حوصلہ بھی ہے اور جوانی بھی ہے، تینوں معنی ہیں اس کے۔ یہاں پہ اس کا معنی خواب ہے۔ کافروں نے قرآن مجید کو پہلے تو جادو کہا کہ یہ جادو ہے، پھر کہا سوچتے رہے کہ یہ جادو ہے یا کچھ اور اس کو کہا جائے، کہنے لگے بل اضغاث و احلام، بس یہ تو پریشان خواب ہے، بکھرے ہوئے خواب ہیں اس کے۔ رات کو خواب دیکھتا ہے، رات کو جو خواب نظر آتے ہیں صبح کو وہی جوڑ دیتا ہے آیتیں بنا کے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اضغاث و احلام، پریشان خیال ہے یا پریشان خواب ہے جنہیں اس نے مرتب کر لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا، بل افترا، اچھا یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک دل کو لگتی نہیں کہ یہ پراگندہ خیال ہو یا بکھرے ہوئے خیال ہو، یہ بات بھی کوئی معقول نہیں لگتی۔ اچھا کوئی اور بات بنائے، اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور بات یہ ہے بل افترا، اس نے جھوٹ گڑھ لیا، یہ جھوٹی بات کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام ہے تو اس کا اپنا، یا کسی اجمی سے یہ سیکھتا ہے یا کوئی دوسرا اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے، لیکن یہ جھوٹ گڑھتا ہے اللہ کے نام پہ، جھوٹا اللہ کو منسوب کر دیتا ہے۔ اب پھر خیال آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا یا کسی نے اس کو سکھا دیا، یہ کلام کسی آدمی کا تو لگتا نہیں ہے، یہ تو بڑا عجیب و غریب کلام ہے، ہمارے شاعر تو ایسی بات نہیں کہتے، یہ بھی بات دل کو لگتی نہیں۔ اچھا تو پھر کیا کہا جائے؟ پھر آگے یہ ہے بل ہوا شاعر، اچھا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ شاعری کر رہا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ اب یہ ساری باتیں مختلف ہیں، ان لوگوں کا اپنا ضمیر کسی بات میں مطمئن نہیں ہو رہا، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی اس کو جھوٹ کہتے ہیں، کبھی اس کو شاعری کہتے ہیں، کبھی اس کو دیوانہ پن کہتے ہیں، اور کبھی اس کو کہتے ہیں کہ کسی دوسرے نے اس کو پڑھایا لکھایا ہے، کبھی اس کو پریشان خیالی یا پریشان خوابی کہتے ہیں۔ کافروں کا اپنا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان کے دلوں کا جو اضطراب تھا، ان کے جو ضمیر کے اندر کشمکش تھی، ان کے جھوٹ کی، اس کا نقشہ کھینچ دیا کہ خود ہی ایک بات کہتے ہیں، خود ہی اس کو جھٹلاتے ہیں۔ شاعری نہیں، شاعری نہیں ہو سکتی، یہ تو بڑی عجیب کلام ہے۔ اچھا جادو نہیں، یہ جادو نہیں ہے، جادو تو اور طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ تو جادو کے علاوہ ہی کچھ ہے۔ اچھا یہ پریشان خوابی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پریشان خوابی بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں تھا کہ کیا کہیں اس کے بارے میں، کس طرح اس دعوت کو روکیں۔
اب یہ ساری باتیں بغیر فیصلہ کیے چھوڑ دیں اور آگے مطالبہ یہ کر دیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے محمد تو ہمیں کوئی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا ہمیں، پھر ہم ایمان لائیں گے تجھ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں خود ہی کرتے، خود ہی جٹلاتے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہوگا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بیوقوفوں کی طرح، پاگلوں کی طرح خود ہی بات کہی، خود ہی جٹلا دیا، خود بات کہی، خود جٹلا دیا، اور آگے مشورہ یہ کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی دکھا ہمیں۔ فل یا آتنا، فل پس چاہیے، یا آتنا وہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، بے آیت کما جس طرح ارسل الاولون، ارسلا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، ارسلا بھیجے گئے، اولون پہلے رسول، جس طرح پہلے رسولوں کے پاس معجزے تھے اس طرح کا کوئی معجزہ، اس طرح کی کوئی نشانی لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، ید بیضا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے، بیمار کو صحت مند کر دیتے، کوئی اس طرح کی نشانی لے کے آ۔ اب دیکھیے جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو انسان کی عقل کس طرح ماری جاتی ہے، انسان ضد میں، دشمنی میں، ہر درمی میں صحیح بات کی طرف سوچتا نہیں۔ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ جس معجزے کے بارے میں ان سے کوئی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اس کو کیا کہیں۔ کہتے ہیں جادو ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جادو نہیں ہے، کہتے ہیں اچھا یہ دیوانہ پن ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ دیوانہ پن بھی نہیں ہے، اچھا یہ پریشان خواب ہے، نہیں یہ پریشان خواب بھی نہیں ہے، اچھا یہ کہانت ہے، نہیں یہ کہانت بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود کہ ایک ایسا کلام وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جس کے بارے میں تم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کلام کس کا ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو تم بھی عقل رکھنے والے ہو، طفیل بن عمر دوسی جو تھے مکہ میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ اس آدمی کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے۔ 2-4 دن اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی رکھی کہ اس آدمی کی بات نہیں سننی۔ 2-4 دن کے بعد خود خیال آیا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں اور کتنا بیوقوف اور احمق ہوں، کتنا انہوں نے مجھ سے کھیل کھیلا ہے قریشیوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی دے لی ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں۔ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ مجھے بات سننی چاہیے، اگر بات اچھی نہ ہوگی نہیں مانوں گا، مجھ پہ کوئی جبر ہے کسی کا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، شاعر ہوں، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، دیکھتا بھالتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں۔ وہ بات دماغ سے دل میں پڑ گئی، جا کے بات سنی اور ایمان لے آئے۔ اب یہی بات ہے کہ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہمیں سناتے ہیں، ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایک متفقہ رائے پہ اکٹھا ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کلام تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تم کبھی اس کو کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، اور اتنے بڑے بڑے سردار بنے پھرتے ہو اپنی قوم کے، اور تمہارے درمیان اس ایک بات پہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا کہ اس کو کیا کہا جائے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں بے بس کر دیا اس کلام نے، تمہاری عقل مت مار دی اس کلام نے، تمہیں عاجز کر دیا اس کلام نے کہ تم اس کلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا۔ ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما آمنت نہیں ایمان لائی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی، کوئی بھی قوم، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کے پاس جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے پیغمبر جو تھے وہ معجزے لائے، اسی طرح کا معجزہ تم بھی ہمیں دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو پیغمبر تھے وہ معجزے لائے، انہوں نے معجزے قوم کو دکھائے، لیکن اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی۔
اور ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے ہیں افہم یؤمنون. یہ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کافروں کی بھلائی کے لیے تمنا کرتے تھے دل میں کہ یا اللہ کوئی ان کی مرضی کا معجزہ دکھا ہی دے, یا اللہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے لے ہی آ کہ یہ بدبخت ایمان لے آئے جیسا مطالبہ یہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات تو یہ کہ پہلے رسول جو تھے وہ یہ خود مانتے ہیں کہ پہلے رسول معجزات لائے, لیکن کیا پہلے رسولوں کے معجزے دیکھ کے قوم ایمان لے آئی؟ نہیں لائی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا, اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے مطالبے پہ معجزہ دے دے نبی کو اور وہ معجزہ دیکھ لے قوم, اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس قوم کو مکمل طور پہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. فرمایا اہلکناہم, جب وہ معجزے آ گئے رسولوں کے پاس, رسولوں نے معجزے دکھا دیے اور وہ ایمان نہ لائے, فاہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. لہٰذا اگر ان کے پاس ہم کوئی معجزہ ایسا بھیج دیں جن کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ہم ساری قوم کو ہلاک کر دیں گے, جو ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دے رہے. اگر ان کے مطالبے پہ اللہ معجزہ دے دے, وہ معجزہ آپ ان کو دکھا دیں, وہ ایمان نہ لائے تو یہ مکمل طور پہ ہلاک ہو جائیں گے, اس کے بعد نسل ختم ہو جائے گی ان کی. لہذا یہ تو اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ان کے کہنے کے مطابق تمہیں معجزہ نہیں دے رہا. اگلی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ پچھلی قومیں جو ہیں انہوں نے معجزے دیکھے اور وہ ایمان نہیں لائے. افہم یؤمنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں افہم یؤمنون کہ کیا یہ مشرک ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا یہ بھی نہیں ایمان لائیں گے جس طرح پہلی قومیں ایمان نہیں لائی. لہٰذا معجزے کا مطالبہ نہ کرو, نہ آپ تمنا کریں, نہ یہ لوگ اس بات کا مطالبہ کریں ان کے حق میں. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ معجزہ نہیں دے رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا. اللہ نے بڑی واضح بات ارشاد فرما دی. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما ارسلنا, اور نہیں ہم نے بھیجا, قبلک تو اس سے پہلے, الا مگر, رجالا نوحی, رجالا مرد, نوحی ہم نے وحی کی اس کی طرف. تو اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کون تھے؟ بشر نہیں, رجال. رجال عورت نبی نہیں ہو سکتی. باقی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بشر کا لفظ استعمال فرمایا, یہاں اللہ تعالیٰ نے رجال کا لفظ استعمال فرما کے عورت کے نبی ہونے کی نفی کر دی کہ عورت نبی ہو نہیں سکتی. عورت اور مرد کے حقوق برابر کیسے ہو گئے؟ ہاں جی, عورتوں مردوں کے حقوق برابر ہیں, اور بڑی کشش ہے اس میں بیوقوفوں اور احمقوں کے لیے کہ روشن خیالی یہ ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق برابر ملنے چاہیے. اللہ نے برابر نہیں دیے. اللہ نے دونوں کو پیدا ہی ایک جیسے کام کے لیے نہیں کیا. ان کا کام کا دائرہ کار اور ہے, ان کا کام اور ہے. ان کا کام بچے دیکھیے نا, ایک کھیت ہے ایک کسان ہے, ایک کھیت ہے ایک کسان ہے. کسان کھیت بن سکتا ہے یا کھیتی کسان بن سکتی ہے؟ یہ مثال اللہ نے دی ہے نا. عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی کھیتیاں ہیں, مرد کسان ہیں. مرد نے بیج بونا ہے, زمین نے بیج قبول کرنا ہے, اور زمین نے اس سے فصل دینی ہے, پودا اگانا ہے. زمین جو ہے وہ کسان نہیں بن سکتی, کسان زمین نہیں بن سکتا. حقوق برابر کیسے ہو گئے؟ اللہ نے برابر پیدا ہی نہیں کیا, برابر بنایا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں رجال کو نبوت دوں گا, عورتوں کو نبوت نہیں دوں گا, اس لیے کہ نبوت ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے. عورت اس اہل ہی نہیں ہے, عورت میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں نبوت والی. جو اللہ نے مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں عورتیں اس کے اہل نہیں ہیں, اور جو ذمہ داریاں عورت کو دی ہیں, جتنا اللہ نے صبر اور برداشت عورت کو دیا ہے مرد میں نہیں ہے.
بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے جب ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو عورت کے صبر اور تحمل کا امتحان شروع ہو پیدا ہونے کے بعد کی بات نہیں، بلکہ پیدائش سے ہی صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی عورت تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کی پیدائش پہ، جتنا صبر کرتی ہے عورت، موت کے منہ سے نکل کے آتی ہے عورت، مرد کہاں صبر کر سکتا ہے؟ اللہ نے یہ دیا ہے صبر عورت کو، اس لیے کہ عورت کو بنایا ہے اس کام کے لیے۔ مرد کو وہ صلاحیتیں نہیں دیں جو عورت کو دی ہیں، اور عورت کو وہ صلاحیتیں نہیں دیں جو مرد کو دی ہیں، برابر کیسے ہو گئے؟ عورتوں کو اللہ نے گھر کے لیے بنایا ہے، مرد کے اللہ نے باہر کے کام کے لیے بنایا ہے۔ فرق واضح ہے۔ یہ اندھا پن ہے، حماقت اور بیوقوفی ہے یہ کہنی کہ عورت جو ہے وہ باہر جائے اور سیاست کے اسمبلی میں جا کے بیٹھے، یا ہنگامے کرے جا کے سڑکوں پہ، یا جلوس نکالے، یا تقریریں کرے جا کے سیاسی جلسوں میں۔ یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ عورت کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے۔ ضرورت کے ساتھ وہ گھر سے نکلے بھی تو پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم۔ فرمایا کہ رجال النوحی، مردوں کو ہم نے نبوت دی ہے، ان کی طرف ہم واحی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، امر کا صیغہ ہے، سوال کرو کن سے؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے۔ ذکر سے مراد جس طرح پہلی آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اسی طرح کیونکہ ان کافروں نے یہ کہا تھا جو پہلے رسول گزرے وہ موعظے لے کے آئے تھے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موعظے لے کے آنا چاہیے۔ پہلو کا حوالہ دیا، اللہ نے بھی فرمایا کہ اہل ذکر، یہاں ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، کہ تورات اور انجیل والے لوگوں سے یہ سوال کر لو کہ جن پہلے رسولوں کی تم بات کرتے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کی، وہ انسان تھے یا بشر تھے، یا وہ کوئی نورانی مخلوق تھے، نور تھے یا بشر تھے؟ وہ ان سے پوچھ لو، یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ ان کے پاس تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اگر تمہیں اس بات کا اطمینان نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، تو ان سے تمہاری دوستیاں ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ جو پہلے رسول آئے تھے وہ فرشتے تھے یا وہ بشر تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل کتاب سے اگر تمہیں یقین نہ ہو۔ اس آیت سے بعض حضرات نے تقلید کا جواز پیدا کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے ایسے کہ اگر کسی مسئلے کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم علماء سے پوچھ لو۔ حالانکہ امام کا لفظ تو ہے نہیں، یا امام کے لیے اس کو مقید نہیں کیا گیا، اہل ذکر ہے، اہل کتاب، اور اس میں سارے علماء آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک سیدھی سی بات یہ ہے، تقلید اور غیر تقلید کے جھگڑوں میں یا باتوں میں زیادہ خود اوائڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، اور پھر قرآن جو ہے وہ ساری باتیں صاف کر دیتا ہے۔ اگر قرآن سے ہمارے ذہن صاف نہ ہوں تو میرے یا کسی کے کہنے سے کیا صاف ہو جائے؟ اس لیے میری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساری توجہ قرآن مجید پہ مرکوز رکھی جائے، لڑائی جھگڑے اور بحثوں والے مسائل جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے۔ لیکن چونکہ اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس لیے موٹا سا اس کا جو اس نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل کتاب سے مسئلہ پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں تو۔ اہل کتاب سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جواب کتاب سے دیں، اپنی عقل سے یا اپنے فلسفوں سے جواب نہ دیں، اہل کتاب۔ ورنہ اللہ فرماتے کہ اچھا کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ جاننے والے کی بات نہیں ہے، بات ہے کتاب کی۔ اگر بات پوچھنی ہے تو اس کا جو حوالہ ہے وہ یا قرآن کا ہونا چاہیے یا حدیث کا ہونا چاہیے۔ اہل ذکر، ذکر سے دو جواب اس کا، کتاب سے دو اس کا جواب۔ اور کتاب کیا ہے؟ یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہی دونوں ذکر ہیں۔ اس لیے اس بات میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور دوسرے کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، یا مسئلہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے لے جایا جائے۔ فرمایا کہ جہاں کہیں تمہارا اختلاف ہو جائے، معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لے جائے، بات سیدھی ہے، ختم ہے بات۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا،
یہاں بھی ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور اسی بات کا اللہ نے دوسرا جواب دیا انبیاء کے بشر ہونے کا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کا جسم، اور نہیں بنایا ہم نے ان کا جسم، کن کا؟ انبیاء کا، لا یاکلون الطعام، ہم نے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، ہم نے تو اتنا فرق بھی نہیں ڈالا عام آدمی میں، اس لیے کہ امتحان لینا ہے دماغ کا، ہم نے تو اتنا فرق بھی نہیں ڈالا نبی میں اور عام آدمی میں کہ ہم اس کو ایسا جسم دے دیتے کہ وہ ساری زندگی کھانا نہ کھاتا، ہم نے اتنا فرق بھی نہیں رکھا۔ انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسا ہے، انا بشر مثلکم، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، دکھ بھی آتا ہے، رنج بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، ہنستا بھی ہوں، مسکراتا بھی ہوں، جو تم کرتے ہو وہ سارے کام کرتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحی الی، میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، اور اگر مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو تو میری بات مان لو۔ فرق صرف یہ ہے امتحان کا، ان لوگوں نے صادق امین کہنے کے بعد جھٹلا دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے صادق اور امین کہہ دیا 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد جو بھی زبان سے بات نکلی ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی گردن جھکا کے تسلیم کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ 40 سال تک ہم نے آپ کو صادق اور امین کہا، 40 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور ہم کہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تو ان کو ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یہاں ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے، ما کانو، نہیں تھے وہ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ کتنی واضح اور صاف بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے، سید الانبیاء، سید الابرار، سید الاتقیاء، ہر ایک کے سید ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے، جس کو موت نہ آئے۔ انکا میتن وانہم میتون، انکا میتن کسے کہا اللہ نے؟ کہاں سے مراد کون ہے؟ انکا میتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں۔ انہیں نہ موت نہ کہیں، بزرگوں کی گستاخی ہو جاتی ہے، بزرگ مرتے نہیں ہیں، بزرگ منتقل ہوتے ہیں، بزرگ پردہ فرما جاتے ہیں، ان کو مرنا نہیں کہتے، ان سے گستاخی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں ہوتی، اللہ نے خود فرما دیا انکا میتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ کافر بھی مرنے والے، جو کافروں کے لیے لفظ استعمال فرمایا وہی نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو توہین نہیں ہوئی اس سے، اور بزرگوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ نہیں جی نہیں، بزرگ مرتے نہیں ہیں، قبر میں بھی سنتے ہیں، قبر میں بھی ہماری بات ان سے ہوتی ہے، یہ جواب دیتے ہیں قبر سے، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مرنے والے ہو، اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں، جس طرح عام آدمی مرتا ہے، جو موت ان کافروں پہ آنے والی ہے وہی موت تم پہ آنے والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہ اس میں توہین ہوئی نہ گستاخی ہوئی، اور ہمارے بزرگوں کی توہین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں جانے کے باوجود، قبر میں جانے کے بعد بھی یہ ہماری سنیں گے، یہ ہماری نظریں نیازیں قبول کریں گے، ہمارے کام سنواریں گے، ہماری مصیبت میں کام آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں، بزرگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ حالانکہ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا، یا اس بات کا کھٹکا تھا دل میں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو سکتے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمتیں کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، نبوت کے رازدان تھے،
نبوت کے قریب تر تھے اور خوب جانتے تھے کہ اس آزمائش کے موقع پہ امت کی کس طرح رہنمائی کرنی ہے۔ صرف ایک فکرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی پوری طرح رہنمائی فرما دی۔ فرمایا کہ من کانا یعبد محمدن، کہ تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہ سمجھ رکھا تھا، فإن محمدن قد مات، اسے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اس کے بعد نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات سنیں گے، نہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، نہ مشکل کشائی کریں گے، نہ کسی بات کا جواب دیں گے۔ ان پہ موت واقع ہو چکی۔ خود حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، آ کے مسئلہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل آنا۔ اس عورت پہ بھی اللہ رحمت فرمائے، عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوئے پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر میری قبر پہ آ جانا، فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو ابوبکر صدیق کے پاس چلی جانا، جو زندہ ہوگا، جو زندہ ہے اس کے پاس جانا، میرے پاس نہ آنا پھر، اس لیے کہ میں تو مر چکا ہوں گا۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے، وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد، ثم پھر صدقنا، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، ہم ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ پہلے رسولوں کے ساتھ، جن کو نہ ہم نے ایسا جسم دیا تھا کہ وہ نہ کھاتے، نہ ہم نے ان کو ہمیشہ کی زندگی دی تھی، ان کے بارے میں ارشاد ہے صدقنا، ہم نے سچا کر دکھایا، ہم ان کے ساتھ وعدہ، اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ پیغمبروں سے وعدہ یہی ہے کہ جو آپ کی نافرمانی کریں گے، جو آپ سے دشمنی کریں گے، جو آپ کا استہزاء کریں گے، ہم ان کو ہلاک کریں گے، ان کو برباد کریں گے، ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں صدقنا، ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ جب اللہ نے پہلوں کے ساتھ وعدہ سچا کیا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ سچا نہیں ہوگا؟ کیا آج اللہ ان ظالموں کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے والے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والے، مساجد اور مدارس کو ہلاک اور برباد کرنے والے، اور مسلمان بچوں کو جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کو ہلاک کرنے والے، کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ پہلوں سے اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بدرجہ اولا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ جن بھی ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو؟ اللہ تو بار بار فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ زبان سے روزانہ بکواس اور روزانہ اسلام کی توہین، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اللہ کے رسول کی مخالفت، اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہ سے بعد آنا چاہیے لوگوں کو۔ کہاں تک لے جاؤ گے اس ملک کو اور اس قوم کو؟ اور پیچھا چھوڑتے نہیں اس طرح کہ شاید تاریخ میں ایسی کوئی ہستی پیدا نہیں ہوئی، اس کے بغیر ملک چلے گا نہیں۔ ملک کو ہلاک کر دیا تم نے، ملک کو تباہ کر دیا، فحاشی اور بدماشی سے ہلاکت کے گڑھے پہ پہنچا دیا۔ جو بھی مسلمان ہے، جس آدمی کے دل میں ایمان ہے، وہ خوف زدہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نہ مساجد کو چھوڑا ہے، نہ مدارس کو چھوڑا ہے، جی جو ان کے تعاون کرنے والے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم جتنا زور لگانا چاہتے ہو تم نے زور لگا لیا، اب تمہارے زوال کا وقت ہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ جو تمہارے عروج کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو کچھ تم نے کرنا تھا اللہ نے بڑی مہلت دے دی تمہیں، جو تم نے اللہ سے دشمنی کرنی تھی وہ کر لی، جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرنی تھی وہ کر لی۔ اب تو تمہارا جو ہے زوال آ رہا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اب بھی اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ انت الحق، یا اللہ تو خود بھی سچا ہے، لقاء کا حق، تیری ملاقات بھی سچی ہے،
وعدک الحق، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، قولک الحق، یا اللہ تیرا قول بھی سچا ہے، جو اللہ نے بات کہی ہے اس قرآن میں وہ پوری ہو کے لفظ بلفظ پوری ہو کے رہے گی۔ بھاگو تم کہاں بھاگ کے جاتے ہو؟ نہیں یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، کرسی بھی نہیں چھوڑنی، تفردی بھی نہیں چھوڑنی، جو مرضی کرتے رہو، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ دیکھتے ہیں تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کتنا بھاگو گے؟ کتنی زندگی ہے تمہاری؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُمْ، اور پیغمبروں کو ہم نے نجات دی، وَمَن نَشَاء، اور جس کو ہم نے چاہا، یعنی جو ان پہ ایمان لائے، جن کو ہم نے ایمان نصیب کر دیا ان کو اور پیغمبروں کو ہم نے بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو، اللہ کے قانون سے تجاوز کرنے والوں کو، اللہ کے احکام سے نافرمانی کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہے وہ وعدہ اللہ کا جو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ فرماتے ہیں صدقنا، ہم نے سچا کیا اس وعدے کو، اور وہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، کتب اللہ نے لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے، کافر اور ان کے اتحادی ذلیل ہو کے رہیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول یہ غالب ہو کے رہیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا، علیکم تمہاری طرف، کتاباً اس کتاب کو، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ویسے کم سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ قریش مکہ۔ تمہارے حالات، تمہاری باتیں، تمہارے بھائی بہن، تمہارا نبی، تمہارے گھر کا فرد، سارے انہی لوگوں کا، تمہیں تو یہ اپنی اس میں عزت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمارا ذکر کیا ہے، ہمارے ماحول کا، ہمارے عادات و اطوار، ہمارے گھر بار، ہمارے معاملات، ہمارے مسائل، اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا، اور پھر اس کتاب کو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تمہیں تو اس بات پہ عزت اور شرف محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کتاب میں اس جو ساری زندگی یا ساری دنیا آنے والی دنیا تک باقی رہنے والی ہے، تمہارے حوالے سے ہم نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ تمہیں تو اس میں اپنی عزت محسوس کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کہ عقل سے کام نہ لوگے، تمہیں عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بڑا اچھا ایک واقعہ ہے حضرت عنب بن قیس کا، جو عقل مند لوگ ہیں اور دین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق اور ہمارا اللہ سے محبت اور اللہ سے اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیسا ہے۔ عنب بن قیس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فیہ ذکرکم، کہ اس قرآن مجید میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں میرا بھی ذکر ہونا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، میرا بھی ذکر کہیں نہ کہیں تو آنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھا اور بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں یا خامیاں بتائی تھیں وہ پڑھتے رہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یخافون ربہم ویدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ کچھ لوگ، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کے اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ عنب بن قیس کہنے لگے یہ تو بڑے کوئی نیک لوگ ہیں اور بڑے اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان میں تو میرا شمار نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ذکر انہوں نے پڑھا اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑ رکھا ہے، لاہیۃ قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کو کی تکذیب کرنے والے، رسول کی تکذیب کرنے والے، میرا تعلق ان سے بھی نہیں ہے، ان میں بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کو پڑھا اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اس میں پڑھا
جو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے کچھ نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، ملے جلے اعمال ہیں ان کے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رحمت ربہ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ جب پڑھا تو کہنے لگے کہ ہاں واقعی میرا شمار ان لوگوں میں ہے، اللہ نے میرا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب میں ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو فراموش نہیں کیا۔ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید مجھ سے مخاطب ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے مجھ سے کہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، مجھ سے سرگوشی ہو رہی ہے۔